مجھ سے آ کے کہتے ہیں نا علماء دیوبند کے یا تمہارے جو اکابر تھے ان کے عقیدے غلط تھے تو ان کے عقیدوں پر ہم سے مناظرہ کرو، تو میں ان سے جواب میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں تمہارے باباؤں کے عقیدے غلط تھے، تم اپنے باباؤں کے عقیدے صحیح ثابت کرو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان سے کہتا ہوں بھائی میرے عقیدے پر بات کرو، کہتے نہیں ہمیں آپ کے عقیدوں پر اعتراض نہیں، آپ کے جو آباء و اجداد تھے، جو روحانی بابے تھے، ان کے عقیدے غلط ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو ہماری روحانی بابا تھے نا، میرے عقیدوں کی بات کرتے تو میں تمہارے عقیدے پہ اعتراض کرتا، تو آپ جب بابا کی بات کر رہے ہو تو پھر بابا کھیلتے ہیں مارکیٹ میں۔ میں نے کہا میں اپنے بابے لے کر آؤں گا، نبی تک سند پہنچاؤں گا، ان میں جس کے عقیدے خراب ہو تم بتانا، میں اس کا دفاع کروں گا، اور تم اپنے بابا لے کر آؤ، کہاں تک؟ نبی تک، تو پھر میں بتاؤں گا تمہارے بابا کے کیا عقیدے تھے، کیونکہ بابا لاؤ مارکیٹ میں۔ دیکھو جب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلہ، آپ مجھے گالی دے رہے ہو، میں اپنا دفاع کروں گا، آپ کو برا بلا کہوں گا، آپ اپنا دفاع کرو گے، لیکن جب آپ بولو گے مفتی صاحب تمہارے ابا ایسے، تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ تم ایسے یا تمہارے ابا ایسے؟ پھر میں کہوں گا تمہارے ابا ایسے۔ آپ کہو گے آپ کے دادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا دادا ایسا تھا۔ آپ کہو گے آپ کے پردادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا ہوگا پردادا ایسا۔ کیا خیال ہے؟ یہی لیول کا مقابلہ تو یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہو آپ کے ابا ایسے تھے، میں کہوں تیرے ابا ایسے تھے، آپ کو میرے ابا تھے ہی نہیں، آپ کو میرے تو ابا ہی نہیں ہے، تو میں کہوں گا یار میرے ابا جیسے بھی تھے تو نا، جس کے ابا ہوں برے ہوں وہ زیادہ اچھا ہی ہے جس کے ابا ہی نہ ہوں۔ تو یاد رکھو جیسے ایک جسمانی نسب ہوتا ہے جسمانی طور پر حلال ہونے کے لیے، ایسے ہی ایک روحانی نسب ہوتا ہے روحانی طور پر حلال ہونے کے لیے۔ تو جب بھی کوئی اپنے آپ کے اکابر اور بزرگوں کے عقیدے پہ اعتراض کرے، آپ بولو تم اپنے بزرگ مارکیٹ میں لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکتا قیامت تک۔